The Pakistan Army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 15 to 1. They just had no chance, but they fought very. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شہزاد انور. ہم بات کریں گے اس سانحہ کی جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا، جو 54 سال پہلے ہمارا ایک بازو ہم سے الگ ہوا. اس کے اصل محرکات کیا تھے، اصل اس کی وجہ کیا تھی، اس حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے اس جغرافیائی ماحول کو دیکھتے ہیں، زمینی حقائق کیا تھے. پہلے نمبر پہ تو تقریباً مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا جو ڈسٹنس تھا، فاصلہ، وہ تقریباً 1600 کلومیٹر دور تھا. زمینی کوئی ایکسیس نہیں تھی، ہوائی ایکسیس تھی یا پھر سمندری ایکسیس تھی. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ پہلو جو اس مسئلے کی وجہ بنا وہ سیاسی تھا. اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ آئیں تو جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس تھی وہ تب جو جنرل نشستیں تھیں وہ 300 تھی، اور خواتین کی جو ریزرو سیٹ تھی وہ 13 تھی. ٹوٹل ملا کے 313 تھی. مشرقی پاکستان میں جنرل نشستیں تھیں 162 اور خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں 7. مغربی پاکستان میں تھی 138 اور خواتین کی تھی 6. یہ ٹوٹل ملا کے پورے پاکستان کی 313 بنی، جتنا اس نے تھا جن کی 157 آنی تھی. جب 8 دسمبر 1970 کو الیکشن ہوئے تو جو رزلٹ آئے اس میں سے عوامی لیگ کی تھی 167، پیپلز پارٹی کی تھی 86 تھی. باقی کچھ انڈیپینڈنٹس تھے یا جو بھی باقی لوگ تھے، لیکن جو قابل ذکر تھی وہ عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی تھی. کچھ غیر سیاسی لوگ اور کچھ سیاسی ایلیٹس مغربی پاکستان کی جو نہیں چاہتی تھی کہ شیخ مجیب الرحمان حکومت بنائیں. ذوالفقار علی بھٹو کا ایک نعرہ تب مشہور ہو گیا بڑا، جو آج تک آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ ادھر تم ادھر ہم. ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں مظاہرے شروع ہو گئے. لوگوں میں ایک مایوسی جو پہلے چل رہی تھی وہ اور بڑھ گئی. جو ہمارا دشمن بھارت پہلے سے ہی جو یہ منصوبہ بندیاں کر رہا تھا، اس کے لیے ایک بڑا اچھا چانس تھا. اس نے جو مشرقی پاکستان کے باغی لوگ تھے ان کو اسلحہ، تربیت، فنانشلی طور پہ مدد ان کی 10 لاکھ باغیوں کو انہوں نے اسلحہ اور ان کی تربیت کی. پاکستان نے مشرقی پاکستان کی طرف اس مظاہروں کو روکنے کے لیے 25 مارچ کو آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا، جس سے بہت سارے مشرقی پاکستان کے لوگ انڈیا کی طرف چلے گئے. انڈیا نے وہ میلہ شروع کر دیا عالمی دنیا میں. اندرا گاندھی تب پرائم منسٹر تھی، انہوں نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا انسانی حقوق کا. اس آپریشن میں بہت سارے لوگ متاثر ہوئے. مفتی بھامی جو ہمارا مغربی پاکستان کی فورسز کے ساتھ اسلحے کے ساتھ لڑ رہی تھی، ان کو انڈیا کی مکمل سپورٹ تھی. انڈیا نے باضابطہ طور پہ وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا. 3 دسمبر 1971 کو انڈیا نے باضابطہ طور پہ پاکستان پہ حملہ کر دیا. پاکستان پہ فضا سے حملہ کیا، فضائی سارا کچھ روکا. پھر بحری طرف سے حملہ کیا مفتی بھامی کے ساتھ مل کے. اس کے بعد مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کی فورسز اندر سے لڑ رہی تھی مفتی بھامی سے. باہر سے
انڈیا پاکستان کے مغربی پاکستان کی فورسز پہ حملہ کر رہا تھا. اینڈ کیا ہوا؟ ان سیاسی لوگوں کی ضد کی وجہ سے ڈھاکہ میں ریس کورس کے مقام پر 16 دسمبر کو انڈیا کے جنرل جگجیت سنگھ نے سلنڈر کے کاغذ بھیجے. پاکستانی جنرل اے کے نیازی نے اس پہ سلنڈر کے دستخط کر دیے، کیونکہ سب طرف سے پاکستان گر چکا تھا، کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کمزور تھا. ادھر سے مزاحمتی جو تحریک تھی، جس کو بعد میں بنگال لبریشن آرمی اور بنگلہ دیش لبریشن آرمی بھی کہا گیا، وہ بھی اندر سے حملے کر رہی تھی. باہر سے انڈیا کر رہا تھا، پھر فضائی کر رہا تھا، بحری سے کر رہا تھا. پاکستان کی سپلائی لائن کٹ چکی تھی، جس کی وجہ سے یہ سلنڈر کرنا پڑا. یہ سیاسی ناپختگی کی وجہ سے، سیاسی ضد کی وجہ سے پاکستان 16 دسمبر 1971 کو اتنے بڑے حادثے سے دوچار ہوا اور بنگلہ دیش بن گیا. کیا یہ سب لوگ ملوث تھے؟ یحییٰ خان کی ضد تھی اور ذوالفقار علی بھٹو، مجیب الرحمان، ان کی انا غیر یقینی صورتحال پیدا کر چکی تھی، اور بھارت کی مکمل منصوبہ بندی تھی. یہ سارے فیکٹر نے مل کے یہ اتنا بڑا سانحہ کرایا. یہ بات بڑی تکلیف سے کہنی پڑ رہی ہے کہ پاکستان کا نقصان ہوا. جغرافیائی، قوم اور دل تینوں ٹوٹ گئے.